توجہ رہی ہے یہ سیرا تو رہے گا ماشاءاللہ سے کوہنا 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 لباس نان جویں دیکھ دیکھ کر مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو جتنی جتنی تھی گرابار سلیمان کی حکومت اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو کوہنا لباس نان جویں جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک قطع اور حاضر ہے ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے سر محفل علی کا ذکر کر کے سر محفل علی کا ذکر کر کے عقیدوں کو ٹٹولا جا رہا ہے ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کو ایک کلام حاضر ہے مدح بزبان ممدوح اور اس سے پہلے مولا کائنات کے حوالے سے اور اس سے پہلے جناب میر ہلال رضوی صاحب کا ابھی ایک قطع وہ بھی مدح بزبان ممدوح ہے سماعت فرمائیں ایک سلوات بھیجیے بر محمد وجہ معبود ہوں اسلام کا مقصود بھی ہوں اور ولایت کے لیے شاہد
مشہود بھی ہوں عقل انسان عقل انسان عقل انسان کے بس میں کہاں مجھ کو سمجھے میں وہ بندہ ہوں جو غائب بھی ہوں موجود بھی ہوں. ایک سلوات بھیجیے بر محمد. دیکھیے نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. نور کی شکل میں اجسام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے پے کر. میرے ان ہاتھوں نے آدم کو دیا ہے پے کر. ان کی تخلیق کے ہر کام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. دیکھیے گا جناب، شعر دیکھیے گا. میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی. میں نے ترتیب دیا ہے یہ نظام شمسی. کن فیاکون کے احکام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. کہکشاں ہے میری نقش کفے پا کا غبار. کہکشاں ہے میری نقش کفے پا کا غبار. آسمانوں کے بھی اجرام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں تھا. میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا. میں نے ہی آتش نمرود کو گلزار کیا. آگ میں منظر گلفام سے پہلے میں تھا. نام ہے میرا علی نام سے پہلے میں
کشتی نوح بھی طوفان سے نکالی میں نے، تندی سیل کے ہنگام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا۔ دو شعر اس کے بعد خاص طور سے سماعت فرمائیں گے، دیکھیں۔ میری ہی تیغ نے مرحب کو کیا ہے فی النار، میری ہی تیغ نے مرحب کو کیا ہے فی النار، ذہن میں اس کے بھی انجام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح۔ ایک سلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، ذات بے سایہ کے ہمراہ تھا سائے کی طرح، راہ معراج میں ہر گام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا۔ اور حاصل کلام شعر سماعت فرمائیے۔ مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، ان کی آغوش میں اسلام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، مصطفیٰ لائے تھے اللہ کے گھر سے مجھ کو، ان کی آغوش میں اسلام سے پہلے میں تھا، نام ہے میرا علی، نام سے پہلے میں تھا۔ فاتحہ۔ جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نظر سے باپ کی
कदम लड़खड़ाए जाते हैं, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं। ना जुम्बिशे है नज़र में, न दम है अकबर में, मगर हुसैन गले से लगाए जाते हैं, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं। जिधर से लाशाए अकबर गए हैं लेके हुसैन, निशान बैठने उठने के पाए जाते हैं, जिगर के दर्द को अकबर दबाए जाते हैं। एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चार मिसरे हमारी अंजुमन की शब्बेदारी है दशहरी, तो चार मिसरे अंजुमन वालों का जो अकीदा है वो उसको समाअत कर लीजिए। अंजुमन वाला एक दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जगह जगह पे मैं, जगह जगह पे मैं करके हुसैन का मातम, जगह जगह पे मैं करके हुसैन का मातम, मुसाफिरत को भी अपना वतन बना लूँगा। शेर दिखेगा, जगह जगह पे मैं करके हुसैन का मातम, मुसाफिरत को भी अपना वतन बना लूँगा, और फरिश्ते नौहा पड़ेंगे करूँगा मैं मातम, लहद में जाके भी एक अंजुमन बना लूँगा। फरिश्ते नौहा पड़ेंगे करूँगा मैं मातम, लहद में जाके भी एक अंजुमन बना लूँगा। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जल्दी जल्दी अर्ज़ कर रहा हूँ। ये शेर और है कि मातमदारों के हवाले से कि मातम के लिए शह के आज़ादार खड़े हैं और मासूम दुआ देने को तैयार खड़े हैं। मातम के लिए शह के आज़ादार खड़े हैं और मासूम दुआ देने को तैयार खड़े हैं। अब जाए तो जाए भी कहाँ कातिल असगर, भाई जिस समत नजर कीजिए मुख्तार खड़े हैं, जिस समत नजर कीजिए मुख्तार खड़े हैं। और मौला अब्बास के रोज़े के हवाले से ये शेर है कि ये वादिये जन्नत है या अब्बास का रोज़ा। देखिएगा शेर कि ये वादिये जन्नत है या अब्बास का रोज़ा, भाई दो चार नबी बैठे हैं, दो चार खड़े हैं, दो चार नबी बैठे हैं, दो चार खड़े हैं। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
میر مونس لکھنوی صاحب کا تصنیف کر دے کہ بس 5 یا 6 بند ہیں جو پیش خدمت ہیں، سماعت کر لیجئے۔ مولا عباس کے حوالے سے ہی ہے کہ اس صف شکن کی مدح ہے منظور تباج، اور نقش قدم ہے جس کا شجاعوں کے سر کا تاج، اور جس سے ہر ایک جری کو مدد کی ہے احتیاج، اور جس کے پدر کی تیغ نے دی کو دیا رواج۔ اب دیکھے گا کہ وہ حامل نشان امام انعام ہے، اور صفدر لقب ہے حضرت عباس نام ہے، اور صفدر لقب ہے حضرت عباس نام ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ چھوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اس پہلے والے بند میں یہ تھا کہ مولا عباس کو للکارا جا رہا کہ ساحل کے پاس 4 صفیں ہیں جمی ہوئی، تو اب اس کا ان کو جلالہ ہے اور جواب ہے کہ مولا عباس فرما رہے ہیں للکارا بزدلوں کو کہ اے قوم بے ادب، سر لوٹتے پھریں گے جو منہ سے کہا کچھ اب، کثرت پہ اپنی فوج کی پھولے ہوئے ہو سب، بھائی حیدر کے نور عین تھمے ہیں کسی سے کب، حیدر کے نور عین تھمے ہیں کسی سے کب، اور ہم شیر پنجتن ہیں غضب میں جو آئیں گے، بھائی چاروں صفوں کو توڑ کے دریا پہ آئیں گے، چاروں صفوں کو توڑ کے دریا پہ آئیں گے۔ بس 3 بند سماعت کیجئے یہاں سے کہ مولا عباس فرماتے کہ گھیرے ہیں جو ترائی کو خونخوار گھاٹ تک، کہ گھیرے ہوئے ہیں ترائی کو خونخوار گھاٹ تک، بھائی جائے گا اڑ کے یہ میرا رہوار گھاٹ تک، اور کر دوں گا یہاں سے لاشوں کا انبار گھاٹ تک، اور واللہ دم نہ لے گی یہ تلوار گھاٹ تک، اور روکے گا جو نہیں، دیکھیے گا چھٹا مصرع، روکے گا جو نہیں اسے خون میں ڈبائے گی، بھائی مچھلی سی پیرتی ہوئی دریا پہ آئے گی، مچھلی سی پیرتی ہوئی دریا پہ آئے گی۔ اب یہ بھی بند ہے کہ لو سوئے نہر آتا ہے رہوار، روک لو، لو سوئے نہر آتا ہے رہوار، روک لو، اور گرتی ہے تم پہ تیغ شرروار، روک لو، اور جب جانوں میں جو ڈھالوں پہ تلوار، روک لو، اور سمجھوں بڑا جری جو میرا وار، روک لو، بھائی تیغے دو دم دکھاتی ہے آج اپنی کاٹ کو، بھائی لاشوں سے پاٹ دیتا ہوں دریا کے پاٹ کو، لاشوں سے پاٹ دیتا ہوں دریا کے پاٹ کو۔ جی محمد فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاة الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ
علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وحاودینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا صلوات عنایت فرمائے محمد بلندتر صلوات بھیجے محمد معزز سامعین کرام بزرگان ملت عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ انجمن حیدریہ کا جو پروگرام ہوتا ہے غالباً 17ویں سال میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو جو 1 سال کے تھے وہ 17 سال کے ہو گئے جو 17 سال کے تھے وہ 34 سال کے ہو گئے اسی حساب سے ہم بھی بڑھ گئے صلوات بھیجے محمد لیکن 2 سال سے مجھے اب محسوس ہونے لگا ہے کہ انجمن کے ممبران اب کافی بیٹھنے لگے اور بیٹھنا چاہیے دیکھیے مجلس کا مطلب ہوتا ہے چاہے کوئی بھی عزاداری کا مطلب عبادت ہوتا ہے اور عبادت میں چاہے نماز پڑھیے اور بات کیجئے گا تو نماز باطل ہو جائے گی فرش پہ گفتگو کریے گا تو عبادت میں خلل واقع ہوگا تو بہتر ہے کسی کے اندر منہمک رہیے کچھ جملے ہم سے سن لیجئے صلوات بھیجے محمد سال گزشتہ جو میں نے مجلس پڑھی تھی ان 17 سال میں سب سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا تقریباً 68,000 لوگوں نے شکو پیلس کی مسجد جو پچھلے سال میں نے پڑھی تھی یہ والی انجمن حیدری کی طرف سے 68,000 لوگوں نے دیکھا خوشی مجھے اس بات کے اوپر ہے کہ کسی نے کوئی کمنٹ نہیں کیا سب نے تعریف کی تھی مطلب کسی نے برا نہیں کہا چونکہ بات جو تھی وہ حقیقت تھی تو آدمی اس کو برا مانے گا بھی نہیں تو عرض کرنے کا مقصد ہے مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے بس میرے ساتھ جڑے رہیے گا ظاہر سی بات ہے آپ مجلسیں کرتے ہیں ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں تو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونی چاہیے ایک ایسی صلوات بآواز بلند بھیجے کہ میں قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے من جاؤ بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جو آدمی ایک نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب ملے گا یعنی اگر ایک نیکی کوئی کرتا ہے تو اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب ملے گا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا کی جائے گی بہت سی کتابیں ہمارے یہاں احادیث کی الحمدللہ ہے اس میں سے ایک کتاب احادیث کی جس کا نام ہے جامع الاخبار جامع الاخبار کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک خوبصورت چیز کو دیکھا اور آپ نے ایک خوبصورت شے کو دیکھا کسی بھی شے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا سبحان اللہ آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو جنت کے اندر ایک درخت لگ گیا تھوڑا سا میرے ساتھ چلتے رہیے گا ایک مرتبہ ہم نے سبحان اللہ کہا تو جنت کے اندر ایک درخت لگا آپ نے اشعار سنے ابھی موصوف بہت اچھے کلام پیش کر رہے تھے میر صاحب کے اس سے پہلے بھی مرثیہ سوس خادم بھی آپ نے اشعار سنا تو آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو ایک درخت جنت کے اندر لگ گیا اور ذرا سا آپ آگے بڑھیے آپ نے خوبصورت شے کوئی دیکھی اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا سبحان اللہ
जन्नत के अंदर एक दरख्त लग गया। आपने खूबसूरत फूल को देखा और देखने के बाद कहा सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर एक दरख्त लग गया। आपने अशार सुने, मिसरे के ऊपर आपने कहा सुभान, जन्नत के अंदर दरख्त लग गया। अशार अगर सुने सारे पे सुभान अल्लाह कहा तो हर मिसरे के ऊपर जन्नत के अंदर दरख्त लगता रहा। इसी तरीके से फ़ज़ाइल के अबवाब में जब आ जाए तो आपने फ़ज़ाइल की बातें सुनी तो आपने कहा सुभान अल्लाह। जितनी मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहिएगा उतनी जन्नत के अंदर दरख्त लगता चला जाएगा। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हम आप खुश हो रहे हैं, चलिए और बातें छोड़िए, लेकिन सुबह में तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं, ज़ुहर में तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं। ये वही लोग बोलेंगे जो कहते होंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल, एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाल। आपने ज़ुहर में कहा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, असर में कह दिया सुभान अल्लाह, मगरिब में पहुँचे तो आपने कहा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, वजूब की बात कर रहा हूँ। इशा में पहुँचे तो आपने 33 मरतबा कहा सुभान अल्लाह। जितनी मरतबा हम आप सुभान अल्लाह कहते रहे, जन्नत के अंदर दरख्त लगता रहा। तो अब जाहिर सी बात है जनाबे वाला, सिर्फ दरख्त नहीं होगा, न जाने कितने बागात लगे होंगे, हुए या नहीं हुए, न जाने कितने बागात लगे होंगे। सबके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, जो अंदर भी हैं बाहर भी, सबके लिए न जाने कितने दरख्त लग गए होंगे। अब इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं? इमाम ये कहते हैं, मोहम्मद साहब वो ये कहते हैं कि दरख्त लगाना बहुत आसान है, दरख्त को बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। मैं क्या कर रहा हूँ, दरख्त लगाना बहुत आसान है, दरख्त को बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। इसकी वजाहत दूसरे जुमलों में इमाम ने इरशाद फरमाई, नेकियां करना बहुत आसान है, नेकियों को बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद, एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि नेकियां करना बहुत आसान है, लेकिन नेकियों को बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है। एक सेकंड के अंदर जनाबे वाला ये सारे दरख्त गायब हो जाते हैं। मिनट की बात छोड़िए, एक सेकंड के अंदर, किसी और की बात न करिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप बाहर निकले, मजलिस को सुना, निकलने के बाद सिर्फ आपने एक मरतबा कहा, अब मौलाना लोग तो यूं ही कहते हैं, बस गया सब। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल, बस गया। कितनी देर लगी कहने में? शायद आधा मिनट। ये जितना दरख्त लगा था मियाँ, ये सब आधे मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। तो किसी चीज़ के ऊपर नाज न करिए कि मैं रात भर शब-ए-दारी करता हूँ तो दरख्त लग गया, रात भर नवहे पढ़ता हूँ तो दरख्त लग गया, दिन भर मजलिसें पढ़ता हूँ तो दरख्त लग गया, सुबह से लेकर शाम तक जितने वजूब है अदा करता हूँ, दरख्त लग गया। दरख्त तो लग गया, लेकिन उसको बचाने की भी कोशिश कीजिए ताकि वो बचा रह जाए। इसीलिए इमाम ने इरशाद फरमाया है कि हर आदमी जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता, हर आदमी जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता है, इसलिए कि जहाँ के ऊपर बुग़्ज़ अली होगा कभी जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता। सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर। और मेरी लफ्ज़ें पहुँचे तो जो लोग भी सुन रहे हैं सबका फ़र्ज़ बनता है कि लब हिलाएँ, तहारत का ऐलान करें। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालुहा, जो एक नेकी करेगा उसको एक नेकी के बदले में 10 नेकी का सवाब दिया जाएगा। मैं मजलिस बुज़ुर्गों के लिए नहीं पढ़ता हूँ, बच्चों के इल्म इज़ाफ़े के लिए पढ़ता हूँ। कल के दिन महशर में हमसे भी पूछा जाएगा कि ये जो लोग 45 मिनट अपना कीमती वक्त निकाल के लिए आए तो आपने उनको दिया क्या? आपसे पूछा जाएगा आपने हासिल क्या किया। सलावत भेजे मोहम्मद वाल, दोनों आदमी से पूछा जाएगा। मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपने मेरे मोमिनीन को दिया क्या, और मोमिनीन से पूछा जाएगा कि आपने हासिल क्या किया। आए फर्श अदा के ऊपर बैठ के बातें ही करते रहे या मौलाना से कुछ तुमने सुना भी? अफसोस तो इसी बात का है।
پہلے مائیں جو ہے اپنے بچوں سے پوچھتی تھی کہ مجلس میں گئے تھے یہ بتاؤ مولانا نے پڑھا کیا. پہلے اماں لوگ پوچھتی تھی کہ مجلس میں گئے تھے تو یہ بتاؤ کہ مولانا نے پڑھا کیا. اب وہ پوچھتی نہیں ہے تو بتائے گا کیا؟ اب وہ پوچھتی نہیں تو بتائے گا کیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر باہر گردش رہتی ہے، فرش ادا کے اوپر بہت کم رہتی ہے. اس کے اوپر ایک جملہ دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہے گرا لیکن حقیقت ہے. آل محمد علیہ السلام ہر آدمی کو توفیق عطا نہیں کرتے کہ وہ مجلس کے اندر شریک ہو جائے. صلوات بھیجے محمد والے. جی ہر آدمی کو توفیق، بلندر صلوات بھیجے محمد والے. یہ خوش نصیبی ہے وہ انسان کی جو فرش ادا کے اوپر آ کے بیٹھ کر مجلس ادا سماعت فرمائے. میں اکثر و بیشتر ابھی کل ہی مجلس میں پڑھ رہا تھا، میں ہر مجلس میں دعا کرتا ہوں ان تمام مومنین کے لیے جو کسی سبب سے کرسیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اللہ انہیں اس لائق بنا دے کہ فرش ادا کے اوپر بیٹھ کے مجلس ادا سماعت فرمائے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی. میں نے تقریباً 36 عدد روایات عزاداری کے سلسلے میں نوٹ کی ہے، اور اگر میں وہ سب پڑھنے بیٹھوں تو پورا عشرہ درکار ہے. ایک دو روایت سن لیجئے. سب کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، سب کی اپنی منزلت ہے. ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. سب کی اپنی ایک منزلت ہے. مثلا ایک انسان ہے، امام بارگاہ کھول رہا ہے، کھولنے کے بعد امام بارگاہ کو صاف کر رہا ہے. اس کی قدر ہر آدمی نہیں جانتا. یہ بھی سن لیجیے. امام بارگاہ کے اندر جو جارو کشی ہو رہی، صفائی ہو رہی ہے، جو صاف کر رہا ہے اس کی منزلت الگ ہے. حد یہ ہے کہ جو کھڑا ہو کر باہر تبرک بانٹتا ہے اس کا ثواب الگ ہے. مجلس اعضاء میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے بیٹھنے کے لیے، اس کا ثواب الگ ہے. فرش ادا کے اوپر جو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں اس کا ثواب الگ ہے. انجمنیں جو نوحہ پڑھتی ہیں اس کا ثواب الگ ہے. جو دستہ ماتم کرتا ہے اس کا ثواب الگ ہے. جو بزرگان کھڑے ہو کر نوحہ سنتے ہیں اس کا ثواب الگ ہے. مجلس میں آنے کا ثواب الگ ہے. تبرک بانٹنے کا ثواب الگ ہے. ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. آیت اللہ سید مراشی نجفی علی اللہ مقامہ، یہ وہ شخصیت تھی جن کے براہ راست تعلقات امام زمانہ علیہ السلام سے تھے. براہ راست ان کے تعلق امام سے تھے، اور ان کی آنکھوں کے اندر بہت شدت کا درد تھا. اتنا شدت کا درد تھا کہ ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھی درد کی وجہ سے. ان کے دروازے کے اوپر انجمن کا دستہ لگا ہوا تھا. توجہ فرمائیے گا، یہ روایت یاد آ گئی ابھی چونکہ انجمن کے اوپر پڑھ رہے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انجمن کا دستہ باہر لگا ہوا تھا، اور انجمن میں بچے ماتم کر رہے تھے، جوان ماتم کر رہے تھے، بزرگ ماتم کر رہے تھے. تو ان کو محبت ہوئی کہ میں بھی چل کے کم سے کم کھڑا ہی ہو جاؤں. دیوار کا لیا سہارا، آ گئے دروازے کے اوپر. دیکھا انجمن کا دستہ ماتم کر رہا ہے. انہوں نے دیکھا ایک لڑکا ہے جس کے جو ہے جسم کے اوپر جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں اس پہ گرد لگی ہوئی تھی. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جب یہ پڑھتا ہوں تو میرے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت گرد لگی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی انگلی کو اٹھایا، جس لڑکے کے کپڑے کے اوپر گرد لگی تھی اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد بطور سرما اپنی آنکھوں کے اندر لگایا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. بطور سرما اپنی آنکھوں کے اندر لگایا. ارشاد فرماتے کہ جب تک میری حیات رہی نہ میں نے چشمہ پہنا نہ میرے آنکھوں میں درد ہوا. یہ ہے جناب مطلب ماتم کا. صلوات بھیجے محمد. اپنی منزلت کو سمجھ. اور جلدی سے اسی سے ملی ایک روایت اور سن لیجئے. صلوات ذرا آواز بلند بھیجے محمد. اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے. بے شک
خوش ہوئیے، شکر ادا کیجیے، لیکن اکڑیے مت بلا وجہ کے لیے۔ آل محمد علیہ السلام کو یہ چیزیں نہ اللہ کو پسند ہے، نہ آل محمد علیہ السلام کو پسند ہے۔ ایک جگہ چائے بٹی تبرک کے اندر، وہ ہم لوگ کی ابھی چلتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے وہاں کے اوپر قہوہ، وہ تقسیم ہوا تو ایک رئیس صاحب تھے، مطلب رئیس زادے تھے، انہوں نے اس کو دھکیل دیا کہ صاحب یہ کوئی پینے کی چیز ہے، یہ کوئی بانٹنے کی چیز ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو تقسیم کر رہا تھا لڑکا وہ رونے لگا، اس نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ چائے نہیں ہے، یہ تبرک حسین ہے۔ غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ چائے نہیں ہے، یہ تبرک حسین ہے، اور اس کے اندر بھی بہت راز پوشیدہ ہے جو ہمارے ہاں مردانی مجلسوں کو چھوڑ دیجئے، جو زنانی مجلسیں ہوتی ہیں خواتین کی، جو یہ تبرک چلتا ہے صاحب 8 حصے میرے، 14 حصے میرے، 25 عدد حصے میرے۔ عزیزان گرامی، اگر 20 یا 8 عدد آپ نے 8 روٹی لی، مثلاً 4 مجلس کے اندر آپ گئیں تو 8 چوک 32 روٹیاں ہو گئی۔ کتنے گھر کے لوگ ہیں جو 32 روٹیاں کھا جائیں گے؟ آپ بتائیے مجھے، نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے۔ ابھی میں نے پرسوں جمعرات کو دیکھا، ایک ایریے سے گزرا، میں نام نہیں لوں گا، کھمبے کے پاس جناب والا اتنی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تبرک ہے۔ میں گزارش کروں گا خواتین سے، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، آپ برجستہ کہہ دیجئے کہ ہم ایک ہی لیں گے، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ ہمیں 24 دیجئے، آپ مجھے 8 دیجئے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم 12 مجلس کے اندر گئے، نہ جانے کتنی ہو گئی، اتنی لیجئے جو ضرورت ہے۔ تبرک کا احترام کیجئے، اس میں 2 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا رزق ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی فرصت میں یہ اللہ کا رزق ہے۔ دوسری طرف منسوب ہو گیا اہل بیت کی طرف، 2 عظمتیں اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور آپ کھمبے کے پاس، نالی کے پاس جو یہ روٹیاں پھینکے رہتے ہو بطور تبرک والی، کیا آل محمد اس سے خوش ہوں گے؟ اللہ اس سے خوش ہوگا؟ نہیں، ہم اتنی لیں جو ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، صرف رئیس زادے صاحب نے اس لیے پھینک دیا اور ڈانٹ دیا اس کو کہ یہ کوئی تبرک ہے جو تم نے ہمیں چائے کی شکل میں دیا۔ وہ رونے لگا، یہ چلے گئے گھر صاحب۔ جب جا کے سوئے، اور سونے کے بعد کوئی آ کے جھجوڑ کے کہتا ہے، تم کو پتہ ہے وہ میرے لال کے نام کا تبرک تھا، تم کو اہمیت نہیں پتہ، وہ میرے لال کے نام کا تبرک تھا، اور تم نے اس طریقے سے ذلیل کر کے اور ایسے چلے آؤ۔ جب آنکھ کھلی بہت جلدی بھاگتے ہوئے آئے کہ شاید وہ گلاس مل جائے، لیکن وہ بھی کوڑی دان کا زینت بن چکا تھا۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی عبادت ہماری ایسی نہیں ہے عزاداری کے اندر جسے کم سمجھا جائے، ہمیشہ اس کو بطور عبادت منائیے۔ یہ میرا فرض تھا، آپ تک پیغام پہنچایا، پہنچ جائے تو بہت اچھا۔ صلوات بھیجے محمد، بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو حکم ہے جناب والا، جو ایک نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ فضیلت کے ابواب کو سن لیجئے، اگر آپ تک پہنچ جائے تو لب ہلائیے گا۔ پورے قرآن کو جو میں نے پڑھا ہے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں زیادہ بھی لکھا ہو، یا کسی اور سے پوچھئے گا، ہو سکتا ہے زیادہ بتا دے، مجھے بتا دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ پورے قرآن کے اندر جناب والا 1300 مقامات ایسے ہیں جہاں مولا علی کا نام آیا ہے۔ کیا بات ہے، اتنا بڑا مجمع ایک دم چپ سے بیٹھا رہا ہے۔ اما ہم نے کسی بھگوڑے کا تذکرہ تھوڑی نہ کیا ہے کہ آپ شرما رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے۔ 1300، پھر دہرا رہا ہوں، 1300 مقامات ایسے ہیں جہاں کے اوپر پورے قرآن میں علی کا نام آیا ہے۔ 1300 مقامات ایسے ہیں۔ کتاب کا بھی حوالہ دوں گا، مانع البیان، اس کی روایت، جتنی فضیلت پڑھوں گا اسی کتاب کے حوالے سے پہلی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور ایسے آپ سناٹے میں آگے تو آگے والی میں کیا پڑھوں گا، لیکن سنیے اور لب ہلائیے۔ 1300 نام میرے مولا کے قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اور 300 مقامات ایسے جگہ کے اوپر ہے جہاں کے اوپر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے،
میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے الم تر کیف ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے زمین اور آسمان کو حق کے ذریعے سے پیدا کیا۔ عجیب بات ہے نواب صاحب، اگر اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرے، حق کو ذریعہ بنائے تو کوئی بدعت نہیں کہتا ہے، اور اگر حق کو ہم گلے سے لگا لیں تو بدعت ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد وال، توجہ فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے پھر ارشاد فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، تم نے دیکھا نہیں زمین آسمان کو ہم نے کیسے پیدا کیا۔ تو 300 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے لفظ الم ترا کہا ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں دکھایا کسے جاتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بولیے ذرا سا، چونکہ میں پڑھاتا ہوں نا تو پوچھتا ہوں کہ بھائی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، دکھایا کسے جاتا ہے؟ دکھایا اسے جاتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اندھے کو نہیں دکھایا جاتا۔ میں یاد کر رہا ہوں، دکھایا اسے جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ اور اللہ اپنے حبیب سے بار بار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیکر بشریت میں نہیں آیا تھا، لیکن نور کی آنکھوں سے کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہا تھا۔ تو ارشاد فرمایا اسی طریقے سے 1300 نام میرے مولا علیہ السلام کے قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو فخریہ طور پر میری مجلسیں تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ اہل ہنوز سنے، چاہے وہ مسلمان سنے، چاہے وہ فقہ جعفری والا سنے، چاہے 24 نمبر والا سنے، ہر آدمی سن سکتا ہے۔ ہم الحمدللہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے غیبت کرنے کے عادی نہیں ہے، فضائل پڑھنے کے عادی ہے۔ صلوات بھیجے محمد، توجہ کیجیے، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، فخریہ طور پر جو مسلمان ایک لفظ استعمال کرتی ہے اور اس کے لیے استعمال کرتی ہے جو فقیر شام ہے، میں خیال کر رہا ہوں اس کے لیے لفظ استعمال کی جاتے ہیں صاحب امیر المومنین۔ امیر المومنین، امیر المومنین صرف اور صرف لقب ہے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا، کسی اور کا لقب نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ لقب جناب امیر جو ہے یہ مولا علی کا ہے، کسی اور کا لقب نہیں ہے۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر سمجھ جائیے تو میری طرف سے سبحان اللہ۔ افسوس تو اسی بات کا ہے جو جتنے جھوٹ بولتا ہے وہ صدیق اکبر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے، مسئلہ یہی ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین لقب صرف مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ چوری کر لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا جناب والا، اور جس کا پیشہ خاندانی چوری کرنا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی چورا سکتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، چوری کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین لقب صرف ہے مولا علی کا۔ نوجوانوں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہو تو جو فقیر شام کو امیر شام کہا جاتا ہے ان کی زبانیں کاٹ کر میں کتوں کے سامنے ڈال دوں، اس لیے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ امیر المومنین کہا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے، توجہ فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیے گا، ساری چیز آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت ایک ایسی شے ہے کبھی پیسے سے نہیں خرید جا سکتی۔ توجہ فرمائیے گا، اگر لفظ پہنچے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ ہر شے آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سوچے کہ عزت ہم پیسے سے خرید لیں تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ پورا دربار فقیر شام کا بھرا ہوا ہے، اور اس نے اعلانیہ طور پر یہ کہا تھا کہ آج فاطمہ کا لال ہمارے دربار کے اندر آنے والا ہے، اور میرے کنبے کے اتنے فضائل پڑھنا
کہ حسن کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے جو ہے خاندان کے فضائے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، توجہ فرمائیے گا، ایک بات کو یاد رکھنا، جیسے حسن قدم رکھے تم لوگ کوئی آدمی احترام کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ بدعقلے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جو واہ واہ کر رہے کیوں کر رہے ہیں، جو چپ بیٹھے کیوں بیٹھے مجھے نہیں پتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کیوں کر رہے، غور فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، کہ جب قدم رکھے کوئی عزت کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ جیسے ہی فاطمہ کے لال نے قدم رکھا، اس دربار کے اندر رکھا، فقیر شام کی نظر پڑی امام حسن کے اوپر۔ سب کو منع کیا تھا، خود ہی کھڑا ہو گیا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، سب کو منع کیا تھا، خود ہی کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو جتنے بیٹھے تھے سب کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ کیا ہوا، آپ ہی نے تو منع کیا تھا، خود ہی کھڑے ہو گئے۔ کہا تم کو معلوم نہیں، جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ جیسے حسن نے قدم رکھا، ایک جن آیا، اس نے میرا کان پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا اٹھ، تجھے پتہ نہیں فاطمہ کا لال آ رہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد یوں، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد یوں۔ توجہ کیجئے گا، چلیے اب مجلس کے بعد ایک اور صلوات بھیجے محمد ایک اور صلوات بھیجے محمد کی۔ توجہ کیجئے گا، یہ معنی البیان کی روایت سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، فقیر شام، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے فقیر شام، توجہ کیجئے گا، فقیر شام جن کی عادت ہے مجلس کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنا، یہ ان کی فطرت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ باتیں ہی کریں گے، ان کو سننے سے مطلب نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والوں، ان کی فطرت ہے۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس 40 منٹ کے لیے یہ ہمارا پسینہ نہیں خون بہتا ہے، اور نہ جانے کتنی کتابوں کو ذاکر و خطیب لوگ ٹٹولتے ہیں، پھر گلدستہ بناتے ہیں، پھر تشتری میں رکھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ تو باتوں کر کے نکل لیے، فائدہ کچھ نہ ہوا، حاصل کیا کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ توجہ کیجئے گا، جو بھی مجھ سے منسلک ہے میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد، امام نے ارشاد فرمایا، تو اتنی دیر سے، توجہ کیجئے گا، تو اتنی دیر سے اپنے خاندان کے فضائل پڑھوا رہا تھا، اے فقیر شام، توجہ کیجئے گا، اے فقیر شام، میں فاطمہ کا بیٹا اپنی ماں زہرا سے لے کر حوا تک کے سب کے فضائل پڑھوں گا۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اپنی ماں کے فضائل میرے کان میں بتا دے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہو رہی، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اگر تیرے اندر بلندر صلوات بھیجے محمد والوں۔ دیکھیں ایک جملہ کہا ہے، بہت محتاط جملہ، جن تک پہنچ گیا میری طرف سے شکریہ۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے، یہ نہیں کہا کہ پبلک کے اندر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے درمیان، اگر تیرے اندر ہمت ہے فقیر شام، صرف اور صرف تو اپنے ماں کے فضائل میرے کان میں بتا دے۔ اب جب فضیلت ہوگی تبھی تو آدمی بتائے گا، پول نہیں کھل جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والا، مسئلہ یہی ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ جو روایت ہے عام طور پر شب 27 یا 28 میں پڑھی جاتی ہے، دو جملہ سن لیجئے، اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ جناب بتائیے اصغر صاحب، صلح کہاں ہوتی ہے؟ صلح کہاں ہوتی ہے؟ جہاں لڑائی ہوتی ہے،
جب لڑائی نہیں ہوگی تو صلح کس بات کی؟ اس کا مطلب کہ لڑائی تھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھئی اگر لڑائی تھی تبھی تو صلح ہوتی ہے۔ کہا ہم چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ کہا اچھا اگر چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے لاؤ قلم لاؤ کاغذ، توجہ کیجیے گا، لاؤ قلم، پہنچ گئے، شکریہ، لاؤ قلم لاؤ کاغذ، جیسے مانگا قلم بھی آ گیا کاغذ بھی آ گیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، نانا حسن جنگ جیت گیا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نانا حسن جنگ جیت گیا، جو آپ لکھنا چاہ رہے تھے وہی میں لکھوں گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے پاس قلم بھی آ گیا میرے پاس کاغذ بھی آ گیا۔ اس کے بعد لکھا کہ کل سے کوئی بھی خطیب، چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے امام جمعہ ہو، صلوات بھیجے محمد وال، ٹھیک ہے، چاہے وہ کرائے کا ہو، اب وہ جمعہ اور جمعہ آپ سمجھیے گا، پڑھ میں رہا ہوں میں سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں، عزیزان گرامی، چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے جمعے کو خطیب ہو، لیکن کل کے بعد کوئی بھی کسی ممبر سے میرے باپ کو دشنام نہیں دے گا، میرے باپ کے خلاف برا بھلا نہیں بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا۔ نوجوانوں، 70,000 ممبروں سے مولا علی کو دشنام دیے جاتے تھے، 70,000 ممبروں سے مولا علی کے خلاف باتیں ہوتی تھی، لیکن عزیزان گرامی مولا علی تھے بالکل سکوت اختیار کیے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، باطل جو ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ 52 53 54 ملک سب چپ چاپ بیٹھے تھے، وہی بول رہا تھا جو حق والا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں جی، صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر، وہی بول رہا تھا جو صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، جو محمد رسول اللہ نہیں کہتا، ساتھ میں غدیر والا جملہ بھی استعمال کرتا ہے، وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلِ، جتنے تھے سب سناٹے میں، بولا وہی جو وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلِ والا تھا۔ عزیزان گرامی غور فرمائے گی، وہ الگ چیپٹر ہے، اس کے اوپر بحث کریں گے، بات طویل ہو جائے گی، غور کیجئے گا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو کل سے جتنی باتیں ہوں گی وہ سب کے سب سیرت کے اوپر باتیں ہوں گی۔ اس کا مطلب اس سے پہلے جتنی باتیں ہوتی تھی وہ سیرت کے اوپر نہیں ہوتی تھی۔ اسی مجمع کے اندر ایک بہت پرانا بڈھا بیٹھا تھا، صلوات بھیجے محمد والے جی، اور ایسا ویسا وہ بڈھا نہیں تھا، بڑا خطرناک بڈھا تھا جسے امر آس کہا جاتا ہے جی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، کہا 2 شرطیں آپ کی ہو گئی، ایک شرط ہماری ہوگی۔ مولا نے پوچھا بتا تیری شرط کیا ہوگی؟ کہا کہ کل کے بعد کوئی بھی جو گفتگو ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، وہ قرآن اور سنت کے ماتحت گفتگو ہوگی۔ اسی دن بات واضح ہو گئی، اس سے پہلے جتنی باتیں ہوتی تھی نہ قرآن کے اوپر عمل ہو رہا تھا نہ سنت کے اوپر عمل ہو رہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ اب جلدی سے ایک آیت سن لیجئے، سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ جب امام سے لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ ارادہ کیا ہے، امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد اپنے سینے کی طرف ارشاد فرمایا، ارادے کو جاننا چاہتے ہو؟ نحنو اراد اللہ، ہم لوگ اللہ کا ارادہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کہتا ہو جا، ہم کہتے ہو جا، تو وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ میں نے کیوں پڑھا ہے اب سنیے۔ اسی مجمع کے اندر ایک صاحب مجمع کو چیرتے پھاڑتے چلے آ رہے، اور آنے کے بعد کہتے یہ کون ہے جو اتنا بول رہا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن نے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مردوں میں تو عورت کہاں سے آ گئی؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مردوں میں تو عورت کہاں سے آ گئی؟ اب جب غور سے دیکھا تو جنس بدل گئی۔ کہا کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر، ایک اور صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ اور جب جانے لگی، آیت لگا، اب ہو گئی لگی، تو مسکرا کے کہا ایسے نہ جاؤ، جو گھر کے اوپر تھا وہ محکوم ہو گیا، تم ہو گئی حاکمہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنس بدل گئی۔ اب پتہ نہیں نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اللہ بہتر جانے، کہیں لکھا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ بہرحال عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، بہت جلدی بات عرض کر رہا ہوں۔ یہی فقیر شام 1300 نام
ایک اور صلوات بھیجے محمد والا۔ 1300 نام مولا علی علیہ السلام کے قرآن کے اندر ہے۔ پہلا نام جو لینے جا رہا ہوں تقریباً ہر آدمی کو یاد ہوگا۔ سب سے پہلا نام جو مولا علی کا ہے قرآن کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پہلا نام جو مولا علی علیہ السلام کا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں ہی نہیں کہا انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہوں۔ فقیر شام آیا مدینے، آنے کے بعد جناب اس نے پڑھائی نماز۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس نے پڑھائی نماز۔ اب جب نماز تمام ہو گئی تو جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے سب نے کھڑے ہو کے کہنا شروع کیا یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب جو جس خاندان کا ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ سمجھے نہیں میری بات کو؟ اب جس سے جس کا تعلق ہوگا وہ کہا جائے گا یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ پوری پبلک کہہ رہی کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے۔ جب اس کے کانوں میں آواز آئی کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ کس کو کہہ رہے ہو چور؟ کہا تم کو کہہ رہا ہوں، تم چور ہو۔ کہا میں نے چوری کیا کی ہے؟ کہا کسرقت فی الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نے نماز کے اندر بسم اللہ کو چرایا ہے، تو چور ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب سمجھ میں آیا اس روایت کو پڑھنے کے بعد۔ رمضان میں جو جنب غفیر لگا رہتا ہے بغیر بسم اللہ کے نان اسٹاپ جو چلا جاتا ہے یہ خاندانی چور ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر جی، بلندر صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ یہ چور ہے اور صاحب اس نے چوری کی ہے۔ کیا چوری کی ہے؟ کہا نماز کے اندر بسم اللہ چرائی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو فقیر شام یہ کہتا ہے میں نے بسم اللہ نہیں چرائی ہے، چونکہ بسم اللہ علی کا نام ہے، میرے دل میں بھرا ہے بغض علی، نہ پہلے بسم اللہ کہتا تھا نہ کہوں گا، کبھی نہیں کہوں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر عبادت سے کوئی بسم اللہ کو ہٹائے تو کوئی اور نہیں ہوتا، وہ یزید کا باپ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وال محمد کے۔ بادشاہوں نے، لوگوں نے جناب والا پیسے دے کر اپنے فضائل لکھوائے، اپنی فضیلتیں پیسے دے کر لکھوائیں۔ معنی کی بیان کی روایت ہے۔ اسی کے بعد ایک آدمی آیا جناب والا سیریا، فقیر شام کے پاس آیا۔ فقیر شام سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا دوں گا تو، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ میرے دروازے کے اوپر بیٹھ کے علی کو برا بھلا کہو۔ کہا کہ ٹھیک میں کہوں گا۔ پیسے مل گئے، دروازے بیٹھا ہوا ہے، علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ادھر سے ایک چاہنے والا گزرا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، مومنین میں بولنا بہت آسان ہے، منافقوں میں بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جو ڈرتا نہیں وہ ہر جگہ بولتا ہے، چاہے اکیلے ہو چاہے 10,000 ہو۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد جی۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ادھر سے گزرا۔ جب گزرا تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا علی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ لیے علی برا بھلا کہہ رہے ہو؟ بھائی میرے مولا کے اندر یہ صفات پائی نہیں جاتی، کیوں برا بھلا کہہ رہے؟ بس کہہ رہا ہوں مجھے پیسے ملے ہیں۔ یاد رکھیے گا خوش نصیب ہے وہ انسان آخری وقت تک جس کا ایمان صحیح سالم رہ جائے۔ جی اچھے بڈھوں کو ہم نے بہکتے ہوئے دیکھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ توجہ کیجئے گا، یہ امام کا قول ہے، ہمارا نہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں دعا کیا کرو کہ جب میں دنیا سے اٹھوں تو میرا ایمان صحیح سالم رہے۔ جی دعا کیا کریے ہر نماز میں، ہر مجلس میں کہ پروردگار جب میں اٹھوں دنیا سے ایمان صحیح سالم رہ جائے۔ عزیزان گرامی روز سمجھاتا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اب ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ جا رہے تھے، جناب موسیٰ کے چاہنے والے میں اور ایک صاحب سے جھگڑا ہو گیا۔ تو جناب موسیٰ کے جو چاہنے والا تھا اس نے جناب موسیٰ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مدد کے لیے بلایا۔ جناب موسیٰ آئے، آنے کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے فَوَقَدَ عَلَيْهِ، جناب موسیٰ نے ایک گھونسا مارا، یہ لفظ گھونسا لکھا ہوا ہے۔ اب جب مارا تو وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اب تم یہاں چلے جاؤ، یہ شہر تمہارے رہنے کے لائق
نہیں ہے جناب موسیٰ نے شہر چھوڑ دیا۔ ایسے ہی وہ آدمی روز دیکھتا تھا مولا علی برا بھلا کہہ رہا، چپ چاپ رہتا، کئی دن سمجھایا نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کے ہاتھ پہ کتنا بڑا ڈنڈا تھا، اب اس کا ناپ تو نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے اس نے سانپ مار دیا۔ جب مارا تو مر گیا، جب مر گیا تو وہیں کھڑا رہا، بھاگا نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی اتنے اطمینان سے آپ نے بڑی آسانی سے وہاں کر لیا چند لوگوں نے، باقی ایسے چپ چاپ بیٹھے رہے جیسے لگتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ جو ہے جیسے ہی مارا تو وہ مر گیا، جب مر گیا تو وہیں کھڑا رہا، نہ بھاگا۔ کیوں بھاگتا بھائی؟ کسی بھگوڑے سے تعلق رکھتا تو بھاگ بھی جاتا، لیکن کھڑا رہا بڑے اطمینان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب اندر اطلاع دی، کہا کہ ایسا ایسا حادثہ ہو گیا، کہا اسے غسل دیو، کفن دو اور اس کو دفن کر دو۔ اب کون سا غسل ہوا مجھے نہیں پتا، لفظ غسل لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ غسل دو، کفن پہنا، اس کو دفن کر دو۔ دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد اسے لایا گیا فقیر شام کے سامنے۔ توجہ کیجئے گا، جب فقیر شام، میری مجبوری ہے، میں بار بار ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، عبادت میں دائیں بائیں جھانکا بھی نہیں جاتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بہرحال عزیزان گرامی غور فرمائے، بس جلدی سے بات تمام کر رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد جناب والا، اس کو اندر بلایا گیا۔ فقیر شام نے کہا تم نے میرا بندہ مارا؟ کہا نہیں تو۔ توجہ کیجئے گا اور جہاں تک میری بات پہنچے میرے ساتھ چلیے گا۔ تم نے میرا بندہ مارا ہے؟ کہا نہیں تو۔ کہا تم نے میرا بندہ مارا ہے؟ کہا نہیں مارا ہے۔ پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھا تم نے میرا بندہ مارا ہے؟ کہا بندہ نہیں مارا ہے۔ کہا پھر؟ کہا کتا مارا ہے۔ لفظ قلب لکھا ہوا ہے، امام بارگاہ ہے، آپ کو صرف خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ لفظ قلب، قلب کے معنی کتے ہی ہوتے ہیں۔ کہا میں نے کتا مارا ہے۔ کہا کتا مارا ہے؟ کہا جی ہاں، میرے مولا کے خلاف بھونک رہا تھا، میں نے مار دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے مولا کے خلاف بھونک رہا تھا، میں نے مار دیا۔ تم نے کتا مارا ہے؟ کہا کتا مارا ہے۔ ارے فقیر شام، اگر تجھے یقین نہیں ہے، ابھی ابھی تازہ دفن ہوا ہے نواب صاحب، ابھی تازہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں سمجھیے گا، ابھی تازہ دفن ہوا ہے، کھودنے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا، مٹی ہٹاؤ، پٹرا ہٹاؤ، دیکھو نکلتا کیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنا یقین ہے اسے اپنے مولا کے اوپر۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنا یقین ہے اسے اپنے مولا کے اوپر۔ توجہ کیجئے گا، کہا جاؤ نبش قبر کرو، میں یہی کھڑا ہوا ہوں۔ نبش قبر کرائی گئی، تختہ ہٹایا گیا، جو دفن کر کے آئے غور سے دیکھ رہے ہیں، اب لائے تھے 2 پیر والا، یہ تو دکھائی دے رہا 4 پیر والا۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ اب مجبوراً ہاتھ لگایا، پہلے ہی سے نجیس تھا، پاک ہونے کا تصور ہی نہیں تھا، بہرحال ہاتھ لگایا، نکالا، دیکھا تو کتے ہی دکھائی دیا۔ بھاگے ہوئے آنے کے بعد کہا سرکار جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتا مارا، صحیح کہہ رہا ہے، کتا مارا ہے۔ ایک مرتبہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا فقیر صاحب کم سے کم اتنا سمجھ لے، میں اپنے مولا کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، ارے کم سے کم اتنا سمجھ لے میں علی کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ جب تجھے میری معرفت نہیں ہے تو علی کو خاک سمجھے گا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تجھے میری معرفت نہیں ہے، جو بولے شکریہ، جو چپ رہے ان کے لیے بڑا والا شکریہ، صلوات بھیجے محمد وآل۔ توجہ کیجئے، جب تجھے میری معرفت نہیں ہے تو تو علی کو خاک سمجھے گا؟ عزیزان گرامی، کہا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اب اور وضاحت کر دے رہا ہوں۔ وہ خود کہہ رہا ہے ظاہری طور پر تم دکھائی دے رہے ہو انسان، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ظاہری طور پر تم دکھائی دے رہے ہو انسان، لیکن جب محشر میں اٹھو گے تو ویسے ہی اٹھو گے جیسے وہ نکلا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے تمہارے دلوں میں جو بغض علی بھرا ہوا ہے، ایسے دکھائی دو گے انسان، لیکن جب اٹھو گے اسی شکل میں اٹھو گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جس کے دل میں بغض علی بھرا ہے کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔
खास कर नौजवान हजरात जो यहाँ तशरीफ फरमाए, बहुत तवज्जो से मेरी बातें सुन रहे, अब सुनिए। हमारा किसी से भी झगड़ा नहीं है, किसी से भी झगड़ा नहीं है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। और हम न किसी से झगड़ा करते हैं न करना चाहते हैं, हमारी आदत नहीं है। इसलिए कि मेरे मौला ने कभी वार नहीं किया है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मेरे मौला ने कभी दुश्मन के ऊपर पहले वार नहीं किया है। जब सामने वाले ने वार किया है, उसका जवाब मौला अली ने दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम अली के चाहने वाले, हम किसी से झगड़ा नहीं करते। लेकिन जब आजिज आ जाते हैं तो जवाब देना ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आदमी पीटता रहेगा, हम चुपचाप से पीटते रहेंगे, नहीं। लेकिन बात हकीकत है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सलवात बाबा से बुलंद भेजे मोहम्मद। अरे भैया ठंडा पानी, कसम से कब तुम लोग को अकल आएगी। एक और सलवात भेजे मोहम्मद। अंजुमन हैदरी वाले सोच रहे मेरी मजलिस हो जाए, बाकी हो चाहे ना, वो पानी में पिला के गायब कर दो, खत्म कहानी। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाला। 18वीं साल में गायब हो जाऊंगा, फिर ढूंढते रहिएगा। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाला। बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाला। तवज्जो कीजिएगा और बहुत ही एकदम जहन को आमादा रखकर, आंखें खोलकर, बिल्कुल फाड़ के मेरी तरफ देखिएगा। हमारा झगड़ा किसी से नहीं जनाबे वाला। पूरी दुनिया में जितना मुसलमान है, हम सबकी कद्र करते हैं। हमारा झगड़ा किसी से नहीं, ना हम झगड़ा करना चाहते। अगर आपको हमसे बात करनी है तो अदब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में बैठिए, फेस टू फेस बात कीजिए, बिल्कुल सामने सामने। यहाँ वहाँ इनकी उनकी जगह के ऊपर प्रेस में यहाँ वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं। हम भी बैठते, आप भी बैठिए, दोनों आदमी बैठ के बिल्कुल सामने बात करते हैं। देखिए किसकी बात के अंदर कितनी पायदारी है। जिसकी हो उसको तस्लीम कर लिया जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, तस्लीम कर लिया जाए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आयत अपने पेशे नजर रखिएगा। अल्लाह मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। ये आयत अपने ध्यान में रखिएगा। लफ्ज़ हसना के ऊपर मेरी बात हो रही, गौर फरमाइएगा। हमारा नवाब साहब किसी से झगड़ा नहीं है। मैं आप हजरात से पूछ रहा हूँ, चाहे इसके अंदर अहले हुनूद बैठे हो, चाहे मुसलमान मजलिस के अंदर बैठा हुआ हो, चाहे ईसाई बैठा हुआ हो, चाहे फ़क़ी जाफरी वाले बैठे हो, शिया इस्ना शरिया बैठे हुए हो, सबके लिए मेरी बात हो रही है। तवज्जो से सुनिएगा, झगड़े की कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल सामने बात कीजिए। 1400 बरस पहले जो हुआ, हम में से किसी ने देखा? बोलिए, बाहर वाले ही बोले। 1400 बरस पहले जो हुआ था, कोई एक आदमी गवाही दे सकता है कि 1400 बरस पहले जो हुआ था कि हमने ये देखा था? कोई नहीं बोल सकता है। 1400 बरस पहले जो हुआ था, कोई एक मुसलमान गवाही दे कि 1400 बरस पहले जो हुआ था हमने जाना और हमने अपनी आंखों से देखा, हमने सुना। ये बातें आई कहाँ से? सवाल यही है ना। फिर ये बात आई कहाँ से? बहुत मुतवज्जे रहिएगा, ये बात आई कहाँ से? अगर हमारी आप बात करते हैं फ़क़ी जाफरी वालों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास कुरान आया, हमने किसी और से नहीं लिया है, मौला अली का लिखा हुआ लिया है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, बोलिएगा अगर बात समझिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं किसी और की जिम्मेदार नहीं, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। तो हमारे पास जितनी चीज़ें आई, चाहे वो कुरान आया, चाहे वो अहादीस आई, वो सबसे पहले नबी के पास आया, नबी के बाद मौला अली के पास आया, मौला अली के बाद इमाम हसन के पास आया, इमाम हसन के बाद सरकार सैयदुश्शुहदा के पास। ये नस्लन दर नस्लन, जिसे सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है, ये सिलसिला चला। और ये जितनी अहादीस हमारे पास आई, वो सारे मासूमीन के ज़रिए से आई या इमामों के ज़रिए से आई। बहुत तवज्जो कीजिएगा, अपनी बहुत बड़ी मेहनत में सर्फ कर रहा हूँ जो आपको सुना रहा हूँ, और अपने जहन को आमादा रखिएगा क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। और जो भी सुन रहा है मुसलमान या कहीं के ऊपर कैमरे के ज़रिए देख रहा है, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तमीज़ के दायरे में आप बात कीजिए। हमारे पास जितनी चीज़ें आई अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद से लेकर आखिरी मोहम्मद के ज़रिए से आई। सलवात भेजे मोहम्मद। तवज्जो
محمد سے لے کر آخری محمد تک. اور جب آخری محمد پردے میں چلے گئے, چاہے غیبت کبریٰ ہو یا صغریٰ ہو, عزیزان گرامی, پھر اس کے بعد اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا اور مجتہدین کے ذریعے سے یہ ساری روایت مسلسل ہم تک آئی. اور جب اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا تھا, الحمدللہ آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا. مسلمانوں کے اجتہاد کا دروازہ 4 نمبر تک کھلا تھا, اس کے بعد بند ہو گیا. صلوات بھیجے محمد وال. 4 نمبر تک چلا ہے, اس کے بعد یہ دروازہ بالکل کلوز ہو گیا, ان کے اجتہاد کا دروازہ ختم ہو گیا. تمہارے پاس جتنی روایات آئی ہے, تمہارے پاس جتنی حدیث آئی ہے جس کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے, آپ کے زیادہ تر رائٹر یہ ہے, ابو ہریرہ سے آپ نے نقل کیا ہے یا ایسے آدمی سے نقل کیا ہے, پڑھ میں رہا ہوں سنا آپ رہے, جو فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, محمد رسول اللہ کہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, محمد رسول اللہ کہا ہے, وہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہتا ہے میں کاتب وحی ہوں. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. اب جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو وہ کاتب وحی کہاں سے ہو سکتا ہے. بہرحال آپ کے پاس جو حدیث آئی ہے, غور فرمائیے گا, آپ نے جو نقل کیا ابو ہریرہ سے یا دیگر حضرات سے, ہم کو صرف امت مسلمہ اتنا بتا دے, آپ کے جتنے راوی ہیں وہ معتبر ہے یا ہمارے راوی جتنے ہیں وہ معتبر ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا, بولیے گا. جتنے راوی ہیں وہ میرے معتبر ہے یا آپ کے معتبر ہے. تو کسی مسلمان کے اندر ہمت نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمارے راوی معاذ اللہ غلط ہے. ہر آدمی کہے گا کہ محمد سے علی کی طرف, علی سے حسن کی طرف, حسن سے حسین کی طرف, یہ پورا معصومین کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. آپ کہیں سلسلہ ختم ہو گیا عزیزان گرامی, یا ابو ہریرہ بیچ میں آ گئے یا بہت سے لوگ آ گئے. غور فرمائیے گا, اب یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا. اب چونکہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے جاننا شروع کیا, بہت توجہ کیجئے گا, تو جب ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا اور قرآن کے اندر پڑھا تو ہمیں آیت تطہیر ملی, تو پنجتن پاک کا تذکرہ ملا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جب رکوع میں زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو علی کا مسئلہ آ گیا, جب منافق کی بات آئی تو سورہ منافقین آ گیا. تو عزیزان گرامی, یہ ساری چیزیں ہم تک جو آئی ہیں وہ قرآن اور حدیث کے, بہت توجہ کیجئے گا, اتنی لفظ توجہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں, غور فرمائیے گا. عزیزان گرامی, یہ سب چیزیں ہم تک آئی. اب ہم نے قرآن کے اندر پڑھا کہ بہت سے لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور جب باہر نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا, ابھی محمد کیا کہہ رہے تھے. تو ہم اس سے نہیں لے رہے ہیں, ہم رسول سے لے رہے ہیں. پھر ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ رسول کو معاذ اللہ ہذیان کہا گیا, تو ہمارے دل کے اندر درد دل پیدا ہوا, اس لیے کہ ہم محمد سے محبت کرتے تھے. صلوات بھیجے محمد. توجہ کیجئے گا, ہمارے دل کے اندر بہت توجہ کیجئے گا. یہ میرا خون بہ رہا ہے, پسینہ نہیں بہ رہا ہے. عزیزان گرامی, ہم نے جب سنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی, ہم چونکہ محمد سے محبت کرتے تھے تو ہمیں تکلیف ہوئی. پھر ہم نے سنا کہ ضربت لگا کے میرے مولا کو شہید کر دیا گیا, جس نے شہید کیا اس کے بارے میں پتہ چلا تو ہمیں تکلیف ہوئی کہ میرے مولا کو کوفے کے مسجد کے اندر شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس خبر آئی کہ جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. صرف اس لیے اسے آمادہ کیا گیا تھا کہ میں تجھے عظیمنی عظیم سلطنت دے دوں گا اور اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کر دوں گا. اس لیے اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا, جس کا نام تھا جودہ بنت اشعث. وہ زہر دیا گیا. جب زہر دیا گیا تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے, ہمیں درد ہوا, ہمیں تکلیف ہے. امام حسین علیہ السلام کو, بہت توجہ کیجئے گا, شاید 17 سال میں پہلی مرتبہ یہ بات میں آپ کی خدمت میں بہت محنت سے عرض کر رہا ہوں, ابھی تک کبھی نہیں کہیں نہیں پڑھا ہے, آپ کو سنا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, جب ہم نے یہ سنا, ہم نے واقعات کو پڑھا کہ فاطمہ کے لال کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ریتے گھر میں کربلا کے اوپر کند خنجر سے قتل کر دیا گیا, تو ہمارا درد دل تھا, ہمیں تکلیف ہوئی, ہم روتے ہیں اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جتنے ہمارے ائمہ ہیں سب کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے, سب کو کسی نہ کسی آدمی نے زہر دے کر قتل کیا, زہر دے کر مارا گیا, زہر دے کے مار ڈالا گیا. یہ پوری ایک ہسٹری ہے. تو چونکہ جتنے ائمہ تھے سب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے, تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں جب ان کو اذیت دی گئی تو ہمارے دل کے اندر تکلیف پیدا ہوئی. توجہ کیجئے گا. اب جب تکلیف پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس تکلیف کا ہم کریں گے اظہار.
جگیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس تکلیف کا ہم کریں گے اظہار۔ اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بچوں کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے، صلوات ذرا ایسی بھیجے کہ آپ کو سنا دوں۔ بس بات تمام کر رہا ہوں میرے عزیزو، زندگی رہے تو اگلی سال اس موضوع کے اوپر سن لیجئے گا۔ باہر جناب والا میزیں لگی ہوئی ہیں امام بارگاہ کے باہر، شیکو پیلیس کے۔ اب تو کبھی کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے، وہ کہنا بھی پڑتا ہے، آپ جتنے حضرات بھی تشریف لے آتے ہیں کوشش کیا کیجئے کہ لاٹوس روڈ کے اوپر اپنی اپنی سواریوں کو کھڑا کر دیا کریے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو چاہے وہ کار ہو، اور جو لوگ خود پیلیس کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی اپنی سواریوں کو آج کے دن وہاں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مومنین کے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ باہر لگی ہے جناب والا میزیں، اور میز کے اوپر کم سے کم 500 گلاس کے اندر بہت ہی خوبصورت انجمن حیدری کی طرف سے شربت بنا ہوا ہے۔ اب نہ جانے کیا بٹے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ شربت بنا کے رکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، دہی کا شربت ہے، روئی افزا کے اندر اس کے اندر قطرات بھی پڑے ہوئے ہیں، جو بھی آ رہا ہے ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جب ہم نکلیں گے تو ہم یہ پئیں گے، اس لیے کہ یہ تبرک ہے۔ 500 گلاس ہے جو سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اعلان بھی ہو رہا ہے۔ صدر صاحب جو انجمن حیدری کے ہیں، جو بھی صدر صاحب ہو، انہوں نے اعلان کیا کہ صاحب آپ لوگ مجلس کے بعد شربت کو پی کے ضرور جائیے گا، اس لیے کہ بڑی محنت سے ہماری انجمن نے اس شربت کو تیار کیا ہے۔ آدمی سن رہا ہے، مجلس جیسے ختم ہونے والی تھی، صدر صاحب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے کہ بھائی صاحب آپ لوگ شربت ضرور پی کے جائیے گا، لیکن ایک میری مجبوری ہے کہ جو 500 گلاس رکھے ہوئے ہیں، ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، کنفرم نہیں ہے کہ کون سا گلاس ہے۔ کیا بات ہے، آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جو 500 گلاس رکھے ہوئے ہیں، اس 500 گلاس میں جناب والا ایک گلاس ایسا ہے جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ پینے کے بعد مر جائیں گے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنا زہر نہیں کہ آپ پینے کے بعد مر جائیں، لیکن اگر پینا چاہے تو آپ پی کے جائیں، اس لیے کہ انجمن حیدری کے ممبران نے بڑی محنت سے اس شربت کو بنایا ہے۔ پی کے ضرور جائیے گا، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا جو مجمع ہے، کوئی ایک آدمی گلاس کو چھوئے گا؟ کوئی ایک آدمی گلاس کو چھوئے گا؟ محمد بھائی کوئی گلاس چھوئے گا؟ کوئی نہیں چھوئے گا، دیکھے گا نہیں اس کی طرف، ایسے کر کے چلا جائے گا۔ ارے بھائی کیوں نہیں، اتنا اچھا شربت کا پتہ نہیں کس گلاس کے اندر ملا ہوا ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس گلاس کے اندر زہر ملا ہوا ہو۔ یعنی 500 گلاس ہے، ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہے، کوئی آدمی شربت پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس مسئلہ یہی ہے جناب والا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، بس مسئلہ یہی ہے۔ جو پہنچ گئے میری طرف سے سبحان اللہ، بس مسئلہ یہی ہے، جن کے دامن کے اوپر خون حسین کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہے، ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ہماری کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو، چاہے وہ تبرک ہو، چاہے علم ہو، چاہے تعزیہ ہو، چاہے فرش ادا ہو، ہر چیز کا تذکرہ قرآن کے اندر ملے گا۔ بغض علی کی اینک اپنی آنکھوں سے اتار کے دیکھو تو سب دکھائی دے گا۔ جب وہ اینک لگی رہے گی تو کبھی اتر نہیں سکتی، جب اترے گی نہیں تو دکھائے گا کیا؟ خود بخود ہیں دیکھنے والے لیکن اندھے بنے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ نور چھن گیا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ لفظ حسنہ ہے کیا؟ مسجد نبی بھری ہوئی۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں،
ایک مرتبہ کسی نے پوچھا یا نبی اللہ یہ ہنسنا کیا ہے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا جاننا چاہتے ہو ہنسنا ہے کیا؟ نبی نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، پھیرتے ہوئے چلے، ایک مقام کے اوپر رکے، کوئی اور نہیں بیٹھا تھا، وہاں حسنہ بیٹھا ہوا تھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارشاد فرمایا حب علی حسنہ، علی کی محبت جو ہے یہ حسنہ ہے۔ اسی لیے ہم یوں ہی نہیں کہتے ہیں، جب نماز پڑھتے تب بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ دنیا میں بھی علی کی محبت عطا فرما، آخرت میں بھی علی کی محبت عطا فرما، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ ہو گئے یہ فرش ادا، یہ ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے میرے عزیزوں، عزیزان گرامی۔ پل کی خبر نہیں آدمی کی، پل کی خبر، ایک سیکنڈ کی خبر نہیں۔ میں ممبر کے اوپر خود سے بیٹھا ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ اتروں گا یا اتارا جاؤں گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ حضرات قدموں سے چل کر امام بارگاہ کے اندر آئے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ ہم اپنے قدموں سے چل کے واپس جائیں گے یا پہنچایا جائے گا؟ ایک پل کی خبر نہیں جناب والا۔ اسی لیے کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا چہروں پہ بے شمار ہے حسن نظر نہیں، کہنے کو کائنات ہے رہنے کو گھر نہیں، کس درجہ اپنے آپ سے غافل ہے آدمی، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ جناب والا ایک سیکنڈ کی خبر نہیں ہے۔ حبس دنیا میں انسان مرا جا رہا ہے، بھائی بھائی کی قدر کو نہیں سمجھتا، پڑوسی پڑوسی کی قدر کو نہیں سمجھتا، بڑے بھائی کی قدر نہیں سمجھتا، بڑے باپ کی قدر نہیں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیمات آل محمد کو سنا ضرور لیکن عمل سے ہم دور ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد والے پل کی خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب والا مرے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا حضور صاحب کہ کسی آدمی نے مرتے وقت وصیت کی ہو کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اصغر بھائی تم میرے جو ہے کفن کے اندر بڑی بڑی جیب لگوا دینا، اس کے اندر گاندھی جی کو رکھ دینا، جیسے یہاں نپٹ لیتا ہوں وہاں بھی نپٹ لوں گا۔ یہاں تو نپٹ سکتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوگا میاں، وہاں سوائے آل محمد کے اور کچھ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جی بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اور آخری کلام میں سن لیجئے، جس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے وہ اپنی دنیا کو سنوار کے چلتا ہے، اور جس کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کھویا رہتا ہے، اور جس کے نظر پیش آخرت ہوتی ہے اپنے رشتے کو بھی برقرار رکھ کے چلتا ہے، چاہے کسی قسم کا بھی رشتہ ہو، چاہے ددیالی ہو چاہے ننیالی ہو۔ اور جس کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی وہ صرف دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ وہی دنیا جس کو مولا علی نے طلاق دی ہے، جس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فرش ادا کسی کا محتاج نہیں ہے، سننے والے کا نہ پڑھنے والے کا۔ خوش نصیبی ہے کہ جو ہم فرض ادا کے اوپر بیٹھ کے سن لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں محرم کا، یہ واحد عبادت ہے، پورے سال جو عبادت ہوتی ہے۔ اور جیسے شوال کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہم اپنے عزا خانے کو سجانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کلال ہمارے یہاں مہمان بن کے والا ہے۔ عزیزان گرامی روایت کے جملے ہیں، جب فرش ادا بچتی کوئی آئے یا نہ آئے، شام سے ایک بی بی اٹھتی ہے، آتی ہیں بقی کے اندر ٹوٹی ہوئے قبر کے پاس، اے اماں جان چلیے فلاں جگہ فرش ادا بچ گئی، بھیا کے ماتمدار جمع ہو گئے۔ آنے کے بعد آواز دیتی ہے، رونے میں شرمایا مت کیجیے، جو پرسہ دینے کا حق ہے پرسہ دیجیے۔ میری عادت میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ روئیں، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی جو سال آئندہ زندہ رہے گا اسی طریقے سے مجلس ادا کرے گا، ایسے ہی ماتم کرے گا، ایسے ہی نوحہ پڑھے گا، ایسے ہی ذاکری رہے گی۔ اے میری شہزادی اگر کوئی کمی رہ گئی تو معاف کیجیے گا، ہم نے بہت کوشش کی کہ حق گریہ ادا ہو جائے، لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو معاف فرمائیے گا۔ ہمارا امام جو پردے گئے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے دعائیں کیا کرو،
अपने लिए दुआ किया करो, अपनी औलादों के लिए दुआ करो, चाहने वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए दुआ करो। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है जिसे जिक्र हुसैन कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, अकेले सानिया ज़हरा नहीं आती है, उनके साथ हुसैन की नन्ही सी जान आती है, जिन्हें हम आप जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद करते हैं। जाकिर फदाइल बयान करता है, मोमिन खुश होते हैं। एक मरतबा जाकिर ने पहलू बदला, नाम हुसैन आया, आंखें नम होने लगती है। नन्ही सी बच्ची सवाल करती है, फूफी अम्मा अभी तो ये खुश हो रहे होती है, रोने क्यों लगे? सानिया ज़हरा इरशाद फरमाती है, ए मेरे लाल, तुम्हारे बाबा की मुसीबत ही ऐसी है, मुसीबत का तज़किरा किया जाए आंखें नम होने लगती है। अज़ीज़ान गिरामी, बस एक रवायत रोने के लिए काफ़ी है। मेरे अजीज़ों, सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। अभी हमारी नज़रों के सामने 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र गुजरी है। 2 मासूमे की शहादत की तारीख है। हमारे रसूल दुनिया से चले गए, हमारे दूसरे इमाम दुनिया से चले गए। पढ़ देना बहुत आसान है मेरे अजीज़ों, सुन लेना बहुत आसान है। आयतुल्लाह मिस्किनी इरशाद फरमाया करते थे, 28 सफ़र के बाद और ज़्यादा आज़ादारी किया करो। पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, 28 सफ़र के बाद और आज़ादारी किया करो। क्यों? इसलिए कि फातिमा अभी अभी यतीम हुई है। फातिमा के बाबा का साया अभी अभी सर से उठा है। 28 के बाद और आज़ादारी किया करो। अज़ीज़ान गिरामी, नाम निहाद मुसलमान पहली रबीउल अव्वल को फातिमा ज़हरा के दरवाजे के ऊपर आए, आग लगाई गई है, दरवाजा गिरा नहीं है, मलऊनों ने पैर से मारा, दरवाजा उखड़ा, रसूल की इकलौती बेटी दर और दीवार के अंदर पिसी, जनाब मोहसिन की शहादत हुई। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे ही नहीं है, ये दर्द दिल है। अर्ज करने का मकसद, तवज्जो फरमाइएगा, आपसे वादा की है बस एक रवायत और मजलिस तमाम। मेरे अजीजों, जब ये लूटा हुआ काफिला मदीने वापस आया है, तमाम बीवियों ने अपने आप को नाके से गिराया, अली की बेटी ने भी अपने आप को नाके से गिराया। रोने में शर्माया मत कीजिए अज़ीज़ान गिरामी। एक मरतबा इरशाद फरमाया बीबी ने, आने के बाद जब गिराया, कोहनियों के बल चलते हुए, अल्लाह अकबर, कोहनियों के बल चलते हुए ज़ैनब कब्र रसूल के ऊपर आई। आने के बाद आवाज़ देती, नाना, ए मेरे नाना, नाना ज़ैनब आ गई है। ए मेरे नाना, दस्तूर दुनिया ये है, लोग मुसाफिरत में जाते हैं, सौगातें सफ़र लेकर आते हैं। नाना ज़ैनब भी मुसाफिरत में गई थी, सौगातें सफ़र लेकर आई है। नाना, हमें कैदी बनाया गया, नाना हमें बाजारों में घुमाया गया, नाना। अल्लाह अकबर, नाना लोग हमारे ऊपर पढ़ दूं सुन लेंगे, नाना लोग हमारे ऊपर सदके की खजूरें फेंक रहे थे, नाना। अल्लाह अकबर, ए मेरे नाना, हमने ये भी बर्दाश्त किया। नाना, हमारे ऊपर बाजार में आग फेंकी जा रही थी, हमारे भतीजे का मामा जल रहा था, नाना हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी, पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, सैयदे सज्जाद का मामा जल रहा था, नाना हमने ये भी बर्दाश्त किया। कैद खाने शाम में सकीना को छोड़ आई, नाना करबला में आपकी हम शक्ल को छोड़ आई, नाना अब्बास को करबला में छोड़ आई, नाना हुसैन को करबला में छोड़ आई, नाना। नाना कुछ नहीं लेके आई हूँ। एक मरतबा कहते कहते अली की बेटी ने एक गठरी को खोला, खोलने के बाद एक कुर्ते को निकाला जो खून में डूबा हुआ था, कब्र मुतहर के ऊपर डाल दिया। नाना, हुसैन को नहीं लेके आई हूँ, हुसैन का खून में डूबा हुआ कुर्ता लेके आई हूँ। रोना ना आए तो सर झुका लीजिए एहतरामन, दुआ किया कीजिए, परवरदिगार ये आंसू सल्ब क्यों हुए गए? इसलिए कि हुसैन का वो गम है, ज़मीन रोई है, आसमान रोए है, चरिंद रोए है, परिंद रोए है। अज़ीज़ान गिरामी, नाना जैसे कब्र के ऊपर डाला, कब्र के अंदर लर्जा पैदा हुआ, बस मजलिस तमाम हो रही। मेरे अजीजों, आवाज आई, नाना आप तो एक कुर्ता नहीं देखा गया, नाना नाना आपसे एक कुर्ता नहीं देखा गया। ये नवासी तिल्ला से खड़ी देख रही थी, नाना मेरा भैया ज़िबा हो रहा था, नाना मैं आपको
بتاؤں جب میرا بھیا ذبح ہو رہا تھا ایک مرتبہ ہم نے دیکھا شمر خنجر چلا رہا تھا چلتے چلتے رک گیا اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کیا بات ہے کہ تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے تیرے چہرے کے اوپر زردی کیوں آ گئی ہے شمر ملعون کہتا ہے کہ حسین میرا خنجر جب چلتا تھا تو پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا آج میں چلا رہا ہوں خنجر چل کیوں نہیں رہا ہے ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا سنیں گے ارشاد فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے اب تو حسین کا کوئی نہیں ہے میرا بیٹا قتل ہو گیا میرا بھائی شہید ہو گیا میرے دوست مار ڈالے گئے سب درجے شہادت کے اوپر فائز ہو گئے اب ڈرتا اتنا کیوں ہے ایک مرتبہ حسین نے مڑ کے دیکھا دیکھنے کے بعد جملہ ارشاد فرمایا اماں اے اماں گردن سے ہاتھ ہٹا لیجیے اے اماں گردن سے ہاتھ ہٹا لیجیے اماں ایک مرتبہ آواز آئی میرے لال ارے ہم نے تکیہ پیس پیس کے پالا ہے اماں گردن سے ہاتھ ہٹا لیجیے اماں ارے حسین امتحان دے رہا ہے اے اماں حسین کو امتحان دینے دیجیے ہم نے بڑی محنت و مشقت سے پالا ہے ابھی فاطمہ نے ہاتھ ہٹایا اے میرے نانا ہم نے دیکھا آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا نانا ہم نے یہ بھی دیکھا اے میرے نانا بس 1 منٹ یا 1.5 منٹ مجلس تمام میرے عزیزوں اے میرے نانا پھر بھی آپ سے زینب کوئی شکوہ نہیں کرتی میرے نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا اللہ اکبر لوگ مسافرت میں جاتے ہیں سوغات سفر لے کر آتے ہیں اے میرے نانا زینب بھی مسافرت میں گئی تھی سوغات سفر لے کر آئی ہے اے میرے نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب پشت کھول کے دکھا دیتی کیا سوغات میں تعزیانے بھی ملتے ہیں نانا اے میری نواسی واپس چلی جا اللہ اکبر بیوی آئی اپنے گھر کے اندر ڈیوڑی کے اوپر قدم رکھا قدم رکھنے کے بعد آنگن میں آئی بس منڈی تمام ہے میرے عزیزوں جتنا پرسہ دینا ہو پرسہ دے لیجئے عزیزان گرامی جب آنگن کے اندر آئی کھڑی ہوئی کھڑے ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے مسلح پہ نظر گئی چھوٹے چھوٹے تکیوں پہ نظر گئی جیسے مسلح پہ نظر پڑی جیسے تکیہ پہ نظر پڑی کربلا کا رک کر کی آواز دیا انہوں محمد ارے تم دنیا سے چلے گئے یہ ماں اسی کے سہارے زندگی گزارے گی ابھی رو رہی تھی جناب عبداللہ آ گئے ارشاد فرمایا ابھی بھی شاید آپ اپنا گھر بھول آئی ہے ارے ہمارے بچے مسافرت میں گئے ہیں ایسے نہ روئیے ایک زینب جو چہرے سے بالوں کو ہٹایا اے شوہر نامدار آپ نے بھی نہیں پہچانا ہمارے بچے کربلا میں قتل کر دیے گئے میرا بھیا شہید ہو گیا ہمیں کشا در کشا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سب مل کے دعا کریے پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مختصر سی عزا کو قبول فرما شرکائے مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما ہم مومنین میں جو بھی مجھے دیکھ رہے یا سن رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جو کسی بھی پریشانی مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہم انسان ہیں ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو غفور الرحیم ہے ہماری گناہوں کو معاف فرما ہمیں روز بروز عزاداری سرکاری سودا کرنے کی توفیق عطا فرما جو عزاداری سرکار سید الشہداء کے مخالف ان کو نیست و نابود فرما ہمارے آیات اعظام کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم رہے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ کر
دستہ حیدریہ کے وہ تمام ممبران جو ہمارے درمیان نہیں ہے ان کی روح کو ارسال فرمائے. हम पकड़े नहीं रहे भट्टा का मूड है बेटा गई कहाँ करो आगे करो थोड़ा आगे करना थोड़ा आगे करना
करता
قطرہ بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا جب رسن شمر نے باندھی تھی میری گردن میں رسن شمر نے باندھی تھی میری گردن میں قبر میں تڑپا تھا بے شیر کا لاشا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی اس طرح شمر کا پودا ہے تماچا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر جب بھی پڑھتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر میرے امور کا تڑپ جاتا ہے لاشا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں کون دے گا میری اماں کو دلاسا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا مر گئی میں تو یہ غم قبر میں تڑپائے گا مر گئی میں تو یہ غم قبر میں تڑپائے گا مر گئی میں تو یہ غم قبر میں تڑپائے گا مر گئی میں تو یہ غم قبر میں تڑپائے گا منتظر ہوں گی میری فاطمہ صغرا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا جب چھینی چادر زینب تو سنا بھیا کو جب چھینی چادر زینب تو سنا بھیا کو دل پہ غیرت کا لگا دوسرا نیزہ بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا نظر پیکان ستم ہو چکا بے شیر میرا 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 چل نہ جائے کہیں ٹھہرا ہوا جھولا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا نعرہ حسین امام حسین نعرہ حسین امام حسین نعرہ حسین امام حسین نعرہ حسین امام حسین
ذبح ہوتا تھا فرزند مرتضیٰ اور رن میں کھڑی تھی حضرت زینب رہنا پا بھئی کہتی تھی ہائے کس کو پکاروں بجز خدا اور تو دیکھتا ہے او پسر ساتھ بے حیا بھئی سر کاٹتا ہے شبر ستم گر حسین کا زینب کھڑی تھی سامنے تھامے ہوئے جگر اور تھی قتل گاہ میں بانوے کلثوم نوحہ یا آپس میں مل رہے تھے گلے سارے اہل شہر اور فضا بیان کرتی تھی سر اپنا پیٹ کر سر کاٹتا ہے شمر ستم گر حسین کا دلوں میں غم کی ہے اس واسطے فراوانی اور روانہ ہونے کو ہے کاروان سلطان بھئی جو حق تھا کر نہ سکے اس طرح سے مہمانی اور خفا نہ ہونا کہیں ہے رسول بھئی کسی سے ہو کے نہ للہ خلاف جائے گا اور خطائے شیعوں کی کر کے معاف جائے گا خدا کے ماننے والوں رسول کے پیاروں اور تمہیں پہ ختم شہیدی کا غم ہے غم خواروں بھئی یہ مانا روتے بہت دن گزر گئے یاروں مگر یہ ایک ہی روزہ اور ہے ہزاروں بھئی لو آج بادشاہ مشرقین جاتے ہیں اوڑاؤ خاک سروں پر حسین جاتے غریب شیعوں رسول خدا کو شاد کیا اوضاع سید و آقا میں تم نے نام کیا بھئی تمہارے رونے سے احسان مند ہے زہرا اور سروں کو پیٹتے کہتے چلو یہ آہو بگا بھئی لو آج بادشاہ مشرقین جاتے ہیں اوڑاؤ خاک سروں پر حسین جاتے ہیں
فاتحہ